أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ. شیطان انسان کا دشمن ہے. اس نے قسم کھائی ہے کہ میں سیدھی راستے میں بیٹھوں گا اللہ تعالیٰ کی، اور ہر طرف سے میں اس کی گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا. تو ہر چیز میں کوشش کرتا ہے کہ کس طرح انسانوں کو برباد کر دے، اس کی کوشش ہوتی. انسان کو برباد کرنا اس کا مشن ہے، اس کی تحریک ہے بربادی انسان. ابھی جو حقوق انسانی کے نام پر لوگ اٹھتے ہیں، دراصل بربادی انسانی ہے. انسانوں کو بے حیا کرنا، بے پردہ کرنا، تو یہ دراصل تحریکی بربادی انسان ہے. ان میں سے ایک شیطان کے ایک حربہ وہ بد زبانی کے ذریعے لوگوں کے درمیان پھوٹ پڑ ڈالتا ہے. بد زبانی کا مطلب یہ نہیں کہ ایک آدمی کا انسان کا آواز ٹھیک نہیں ہے تو وہ بد زبان ہو گیا. ایک آدمی کی آواز بڑی سریلی ہے، لیکن بڑی سریلی آواز میں کسی کو گالی دیتا ہے، یہ بد زبانی ہے، تان دیتا ہے، اس کا مذاق اڑاتا ہے اچھی آواز میں، لیکن یہ بد زبانی ہے. جھوٹ بولتا ہے، بد زبانی ہے. غیبت کرتا ہے، بد زبانی ہے. تو یہ زبان اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر. اس کا جثہ چھوٹا ہے، اتنا ہے، لیکن اس کی جرائم بہت زیادہ ہے. آدمی کو اپنی بات کا خیال نہیں رکھتے لوگ. نقصان کیا ہوتا ہے کہ اسے بڑے بڑے فتنے پیدا ہوتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ایک مجلس میں ایک آدمی آ جاتا ہے، اس کی وجہ سے پوری مجلس میں پھوٹ پڑتا ہے، اور ایک دوسرا آتا ہے اسی مجلس میں تو پوری مجلس آپس میں جڑ جاتی ہے. ایک بار تعزیت کے موقع پر میں بھی وہاں بیٹھا تھا. اس وقت طاقت تھی اور مصروفیت زیادہ نہیں تھی تو میں بیٹھ بھی سکتا تھا. تو تعلق والا تھا، اس کی دور کا تعلق تھا، لیکن اس سے دشمنی تھی کسی کے ساتھ. آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں. اس میں اس کا ایک آدمی قتل ہوا تھا، تو اس کی تعزیت پر لوگ آتے تھے. تو ایک سفید ریش آدمی آیا
تھا بھی عالم. اس نے کہا کہ ابھی اس کی تعزیت ہے، فکر نہ کرے، انشاءاللہ پھر بدلہ لے لیں گے ان سے. اب اس کو وہ خوش کر رہا تھا. آسان ہے انشاءاللہ بدلے، اس لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، فکر نہ کرے. دوسرا، اسی میں وہ چلا گیا تو ایک دوسرا آ گیا، وہ تھوڑا سا اس سے عمر میں کم تھا، عمر میں اس سے دونوں بڑے تھے، وہ بھی عالم تھا. اب میں فرق آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح لوگوں کو بگاڑ دیتے ہیں اور کس طرح لوگوں کو جوڑ دیتے ہیں. تو بیٹھ گیا، دعا کی کہ اللہ پاک اس کو بخش دے. دعا کے بعد اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ زیادہ پریشان نہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی بات تمہاری دشمنی کو صلح میں بدل دے، کیونکہ پہلے انہوں نے اس کو ایک آدمی کو مارا تھا، اور جب اس آدمی کو اس طرح سے آدمی مارا گیا تو ظاہر ہے کہ صلح تقریباً قریب معلوم ہوتا ہے کہ صلح ہو جائے گا. اب میں وہاں بیٹھا تھا، سوچ رہا تھا کہ دو قسم کی باتیں آئی. ایک نے حوصلہ دلایا، تعزیت، تسلی دی، اور اس کو اس بات پر ابارک کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان میں خیر کی فیصلے فرما دے، بھائی ہیں کیا اس میں جڑ جائیں. اور دوسری نے اس کو بڑکایا کہ کس طرح، کیا اب بندوق تم بھی اٹھاؤ، اب اس پر چڑھو. فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ یہ ہے شیطان اور غیر شیطان کی فرق. وہ جہاں جاتا ہے ایک فسادی بات کرتا ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے. اور دوسرا جاتا ہے وہ خیر کی بات کرتے ہیں، اسے خیر بنتا ہے. یہ زبان، اس کی یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، غیبت، جھوٹ وغیرہ سارے، کہ اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ کیا کہیں، وہ کیسی بات کریں. یقولوا التی ہی احسن، ایسی بات کریں جو احسن ہو، اچھی ہو، بہت بہتر بات ہو. احسن کا لفظ لایا، مطلب ہے کہ وہ حسن کی فضا، جوڑ کی فضا، خوشنما فضا، خوش منظر فضا بنائے. آگے یہی بات قرآن مجید نے اٹھائی، بتایا کہ ان الشیطان ینزغ بینہم، یقیناً شیطان آپس میں لڑا دیتا ہے، اور لڑانے کا ایک بہت بڑا سبب کیا ہے؟ یہ زبان ہے. اس زبان کی وجہ سے لوگوں کے اندر لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں. اب چغلی کرتے ہیں دونوں کے درمیان، ٹھیک بات کہتے ہیں کہ فلان نے آپ کے خلاف ایسی سی بات ہی کی، خود تو ہمت ہے نہیں کہ جواب دے دے، ادھر اس کو پہچانتے ہو. تو نقصان کیا ہوتا ہے کہ وہ اس سے لڑائی بن جاتی ہے. چغلی سے کیا ہوتا ہے؟ نمیمہ. اس لیے چغل خور کو قبر میں عذاب ہوگا.
سچ بولتے ہیں لیکن جھوٹ لڑاتا ہے دونوں، چونکہ شیطان کا کام ہے ہی لڑانا. کس طرح معاشرے کو لڑائیں، کس طرح لوگوں کو لڑائیں، کس طرح فساد مچائیں، اس کا ہی کام ہے. اس پر یہ لگا ہو بس انسان کو یا معاشرے کو، انسانی معاشرے کو برباد کرنا، اس کا کام ہے. ایک حدیث شریف میں آتے ہیں، بات آتی ہے کہ شیطان کا گزاری سنتا ہے ابلیس، اس کی مختلف افواج ہوتی ہیں. جس طرح حکومت کی ایک فوج ہوتی ہے، کوئی پولیس والی ہوتی ہے، کوئی کچھ ہوتا ہے. اس کی لشکریں ہیں، مختلف علاقوں میں بھیج دیتے ہیں کہ تم فلان جگہ جاؤ، جس تشکیلات کرتے ہیں. پھر وہ رپورٹ دیتے ہیں. جب واپس آ کر تم نے کیا کہا کہ میں نے تو فلان جگہ ایک آدمی قتل کیا، اتنا بڑا کام نہیں کیا ہے. پھر آپس میں جڑ جائیں گے. دوسرا کہتا ہے میں نے کسی زنا کروایا، کوئی کہتا ہے کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. آپ نے سنا ہوگا، آپ علماء ہیں، طویل حدیث شریف ہے. ایک فقیر سا چھوٹا سا وہ آتا ہوگا، کیا ہو شیطان، وہ کہتے ہیں کہ سب کو مسترد کر دیا، میں تو اور بھی بہت سب کمزور کام کیا ہے، مجھے تو بڑا عتاب ملے گا. وہ نے کہا کہ وہ سامنے آنے کہا کہ تم نے کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں تو پسپسا کا کرتا رہا پس کوشش کی، میاں بیوی کو لڑایا، ان کے درمیان جدائی ڈال دی. انہوں نے کہا آفرین، تم میرے خاص ساتھی ہو، تم نے تو دنیا کو لڑا دیا. وجہ کیا ہے کہ جب میاں بیوی لڑ جاتی ہے تو اس کی جو بیٹے ہوتے ہیں اس میں بھی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. جب میاں بیوی لڑ جاتے ہیں، طلاق ہو جاتی ہیں، تو دونوں خاندان آپس میں کیا ہو جاتے ہیں؟ بگڑ جاتے ہیں، دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں. اور ہم اس کے لیے تعویذات کرتے ہیں، یفرقون بین المرء وزوجہ، اس پر پیسے بھی کماتے ہیں. تو خدا پوچھنے تبھی تبوک یہ تعویذوں والے یہ بھی کرتے ہیں، اور پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں. میں حیران بھی ہوں اس کو. شوہر اور بیوی میں اختلاف ڈالتا ہے، اس لیے وہ تعویذ کرتا ہے. پھر بھی وہ کہتے ہیں مسلمان. اللہ تعالیٰ کی بڑی مذمت کہتے ہیں کہ ایسے خبیث لوگ ہیں یفرقون بین المرء وزوجہ. وہی تعویذات کے بارے میں کہا تھا، یہ دم تھا، جادو تھا، جو بھی ہے. اللہ تعالیٰ بچائے، مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں افتراق و انتشار کی بڑی وجہ انسان کی زبان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسری جگہ فرمایا قُولِ لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کو اچھی بات کہو. بلکہ فرمایا کہ صدقہ اگر کسی کو دیتے ہیں پھر تان دیتے ہو، وہ صدقہ بھی نہ دو. یہ نہیں صدقہ نہ کرو. ایسا صدقہ سے کوئی انکار نہیں کرتا، مسلمان انکار نہیں کرتا. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ
کسی مقررہ دن پر نہ کریں، یہ اس کو رسم نہ بنائیں تاکہ پھر لوگ پھر معاشرتی دباؤ نہ ہو. اسی یہ نہیں کہتے صدقہ نہ کریں، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایسی صورت نہ بنائیں جس سے معاشرتی دباؤ ہو. معاشرتی دباؤ اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ کوئی نہ کریں اس وقت وہ کہتے ہیں کہ تم ٹھیک آدمی نہیں ہو، تو بیچارے کا بس نہیں چلتا. اس کو کہتے ہیں معاشرتی دباؤ. کیا کہتے ہیں؟ معاشرتی دباؤ کہتے ہیں. ہم اس کو دوسرا نام نہیں دیتے بدعت وغیرہ. میں کہتا ہوں کہ معاشرتی دباؤ ہوتے ہیں. معاشرتی دباؤ ہوتا ہے کہ اس کے تحت لوگ پھر نہیں کر سکتے. تو یہ سچ کو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قول معروف. اب معروف کل میں نے معروف کی بات کی تھی، یاد ہے؟ دستور کے مطابق خوشکن بات جس کی معروف وہ جانتا ہے کہ اچھی بات مجھے کہتے ہیں. وہ مغفرۃ اور بخشش کی بات خیر من صدقۃ یتبعها اذى. وہ اس صدقہ سے بہتر ہے. یہ نہیں اس بات ہے کہ صدقہ مت دو، نہیں، اس صدقہ سے بہتر ہے جس کی پیچھے ایذا، تان، احسان وغیرہ اس کے ساتھ لگے ہوئے ہو، اس کی پیچھے یہ ہو، اس کو نہ کرے. تو یہاں قول معروف کو کیا بتایا؟ اس سے اچھا بتایا. صدقہ سے بھی دل جوڑتا ہے اور اچھی بات سے بھی دل جوڑتا ہے. جب تمہاری بری بات اس صدقے کو پھاڑ دیتا ہے، اس کے دلوں کو پھاڑ دیتا ہے، تو اس سے اچھا کیا ہے؟ آدمی کے اپنا زبان سے اچھی بات کر دے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی بات بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. بہرحال میں عرض کرتا تھا کہ ہمیشہ اپنی باتوں کو میں کوشش کرے کہ تمہاری باتیں لوگوں کے درمیان ٹوٹ ڈالنے کی سبب نہ بن جائیں. ایک تو آدمی کو حق بولنا ہوتا ہے کہ وہاں ایک آدمی سجدہ کر رہا ہے، کسی کو سجدہ مت کرو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹوٹ ڈالتا ہے، وہ تو نصیحت کرتا ہے. اس کو نصیحت اور چیز ہے، لیکن اس کا طریقہ ہونا چاہیے. نصیحت کا طریقہ ہونا چاہیے. اب کسی کو کہہ دیں کہ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، اچھی بات ہے، فضل میں آپ اپنی کہانی سے ہمیں کیا وہ خوش کریں، ہمارے ساتھ کھانا کھائیں، ہم خوش ہو جائیں گے. ایک یہی بات ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ ونغرہ مردے کی اخرا ونغرہ، اخرا ونغرہ، ہڑپ، آ جاؤ ہمارے پاس کچھ ہڑپ کر لو. اچھا لگا؟ بات وہی ہے، ہڑپ کرو تناول کرے، دونوں میں کیا فرق ہے؟ سوائے ایک دلوں کو ٹوٹنے والی بات ہے، ایک دوسرے کو دلوں کو جوڑنے والی بات ہے. اسی طرح آپ ایک تو بری بات ہے ان سے تو بچنا ہے تمہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ بچائے رکھے. غیبت ہے، جھوٹ ہے، بہتان ہے، چغلی ہے، ایک دوسرے کی مسخرہ اڑانا ہے. قرآن مجید نے منع فرمایا ہے صراحتاً. ایسی باتوں سے بچیں جو دو معنی رکھتے ہوں، ایک اچھا معنی، ایک برا معنی. ایک اچھا معنی، ایک برا معنی. خصوصاً ایسے مقامات پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے، صحابہ کرام کی بات آتی ہے، اہل علم کی بات آتی ہے. اس کی مثال میں قرآن مجید میں بتایا ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے نہ مت کہو.
جب میں آپ کو کوئی واعظ کرنے والا، نصیحت کرنے والا، تقریر کرنے والا تقریر کرتا ہے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات کو وہ سمجھ نہیں پاتا، لوگ بعض لوگ یا تمام نہیں جانتی یا ایک آدھ آدمی نہیں جانتا، تو کہتے ہیں کہ دوبارہ بات کو اٹھا دو. تو یہ بھی اس کی ایک بات ہے، لیکن اس سے ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہماری تھوڑی سی لحاظ کر لے. کیا کرے؟ ہماری رعایت کرے. اور اس سے تھوڑا سا ادب والا لفظ ہے. لیکن ایک آدمی ہے وہ اس کو تھوڑا سا راعی نہ کہہ دے تو اس سے غلط مطلب لیا جائے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقولوا راعنا، کیا کہو؟ انظرنا، ہماری طرف متوجہ ہو جائے. اب زمانی بات میں کس بات کو اختیار کیا؟ اچھی بات کو. یہ احسن ہو گیا. کیا ہو گیا؟ احسن ہو گیا. ایک جگہ پر ہم گئے تھے، میں گیا تھا، وہ وزیرستان کا علاقہ تھا. وزیرستان کے کوئی لوگ ہیں یہاں؟ تاکہ مجھے سوچتا ہے وزیرستان والا ہوگا تو ہوگا. کتنی بڑی ہاں آپ پختو والے میں ہے، وہاں ہے، پختو والوں میں ہے، یہاں اردو والے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک آدمی کے بارے میں لایا، اس کا بڑا بھائی تھا. اس نے کہا کہ مفتی صاحب اس کے لیے دعا کریں. یہ بڑا بہت زیادہ دئیس تھا. بڑا دئیس ہے. وہ اسی میں زیر دیتے ہیں، زیر. اب میں اندر سے غصے میں ہو رہا ہوں کہ بڑا بھائی ہے اور صاف ستھرا آدمی ہے اور اس کے لیے دیوس کا لفظ استعمال کرتا ہے. دوبارہ کہا، سبارہ کہا. تم سے عمر میں مجھ سے چھوٹا تھا، بہت اچھا عالم تھا. میں نے کہا کہ تم کو حیا نہیں آتی کہ بار بار میرے سامنے اپنی بھائی کو دوست کہہ دے. وہ بھی اس کا رنگ بھی فخر اڑ گیا. تو دوسری نے اس کی ترجمانی کی کہ دئیس ہمارے یہاں فقیر کو کہتے ہیں. ایسا ہوگا دئیس؟ تو میں نے کہا کہ آپ کے نزدیک فقیر کا نام بھی استعمال ہوتا ہے، فقیر کا نام بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن فقیر کیوں نہیں کہتے؟ جب یہ دئیس کا نام مانا تو بگڑا ہوا مانا، خراب مانا ہے، اور تو آپ دئیس کی معنی فقیر کے لیے استعمال کرتے ہیں تو فقیر کا نام استعمال کریں. وہ تو عام لفظ ہے، لوگ جانتے ہیں. یا کنگال ہے یا مست پیسہ نہیں ہے. تو بہرحال میں عرض کرتا ہوں کہ اب آپ کی زبان سے کام خراب ہو سکتا ہے اور آپ کی زبان سے بات ٹھیک بھی ہو جاتی ہے. یہ عورتوں کی بولنے کی بڑی وہ ہوتی ہے. شوہر کو جواب دینا اس کا کمال ہے. آپ کوئی بھی بات کریں، اس کی زبان کے اندر ہی کیا ہوتا ہے، وہ جواب موجود ہوتے. ہوشیار نہیں ہے لیکن جواب دینے میں بڑی زبردست ہے. تم اس کو کہو کہ میرا بھائی بہت اچھا ہے، میرا بھائی تب نہیں دیکھا ہے. بھائی میں نے کب کہا کہ تمہارا بھائی خراب ہے؟ تو اس وقت اس کی رکھ پکڑ پڑکتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے نہ کہے کہ تمہاری اپنی باپ کی تعریف کرو. اسی وقت وہ اپنی باپ کی تعریف شروع کر دی، یہ تھا وہ تھا.
حضرت رحمۃ اللہ فرماتے غالب مسلم کہ اس کے واعظ میں نے کہیں دیکھا تھا کہ ایک آدمی ایک عورت آ گئی ایک عالم کے پاس کہ میرا خاوند بہت سخت ہے، جب بھی آ جاتا ہے گھر کے اندر جھگڑا ہوتا ہے، اس کا پتہ نہیں تھا کہ جھگڑے کا سبب یہ خود ہے، اور میرے ساتھ بہت زیادہ تلخی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، یہ ہے وہ۔ تو اسی تویز لکھی اس کو، کچھ نہیں لکھا اس میں، لکیریں لکھی ادھر ادھر، اور کہا کہ اس میں داڑوں میں رکھے تو زوم غسل کی وہ چھوا۔ یہ جب وہ کوئی بات کر لے تو اس کو وہ اس کو جواب نہ دیں کیونکہ گر گیا تو آپ کو نقصان ہوگا۔ پھر خاوند گھر میں آ گیا، یہ گلاس پھر خراب پڑا ہے، یہ گلاس ٹھیک نہیں پڑا ہے، تو اس کا جواب دیا کہ ٹھیک رکھوں گی نا، ٹھیک۔ تو وہ خاموش ہو گئی، اپنا کام میں لگی رہی ہے۔ یہ شوہر معلوم ہوا کیا، اس کو خیال ہوا کہ یہ زبردست، یہ تو آج بہت کردار ادا کیا اس نے بھی کچھ گڑبڑ نہیں کیا، تویز نکالی، کہاں زبردست تویز ہے، جیب میں رکھا۔ کل پھر ایسا، بس یہ اس کا معمول رہا۔ ایک دو ہفتے کے بعد اس نے بہت بڑا مرغہ آدمی کے پاس لایا، تو اس گھر کے پاس لوگ مرغے بھی لاتے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی جائز نہیں ہے، کیونکہ دم پر خود دشری میں آتا ہے کہ پیسے لیے گئے۔ میں کہتا ہوں کہ اس کو اب جب دیکھا، میں نے کہا کہ ملا صاحب آپ نے زبردست تویز کیا تھا، اب تو میرا شوہر ایسا ہے کہ بالکل لڑائی ہے نہیں۔ تو اس نے کہا کہ اب تو جب چلی گئی، مرغہ بھی دی گئی، تو طلباء نے اس سے پوچھا کہ ابھی بتاؤ، تاکہ ہم بھی مرغے حاصل کریں۔ طریقہ بتایا ہمیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس میں کچھ نہیں لگا تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ بھی مزاج کا سخت ہے اور اس کا شوہر بھی سخت ہوگا، اس لیے بات بات پر لڑائی ہوتی ہے، تو جب یہ باتیں نہیں کریں گی تو لڑائی نہیں ہوگی۔ اس لیے میں نے اس کو کیا کہا کہ آپ تویز رکھا کرو ایسا۔ تو لڑائیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ میں اس لیے کہا کہ بہت سی لڑائیوں کا بنیاد کیا ہے؟ زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زبان کے ذریعے سے تمہیں شیطان لڑاتا ہے، ینزغ بینہم۔ تو ہمیشہ آپ ایک کام کریں، انشاءاللہ آپ رسوا نہیں ہوں گے۔ ایک تو جو بات کریں پہلے سوچیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ ایک تو آپ کے اندر خاموشی کی عادت پیدا ہو جائے گی، زیادہ بولنے کی آپ کی مرض نہیں ہوگا، زیادہ بولنا خود مرض ہے۔ وہ کہتے ہیں تیتر کو کس جال میں آ گیا تھا، تو پھر ایک دوسری تیتر وہاں سے اڑ رہا تھا، ویسے کہاوت ہے، لطیف ہے، اپنے دوست کو دیکھتا ہے کہ وہ پنجرے کے اندر بول رہا ہے، وہ نہیں پھر بولتے ہیں، پنجرے میں ہی بولتے ہیں وہ، تو کہہ دے گا بولتے اس لیے پنجرے میں بند ہو۔ نہ بولتے تو کس کو کیا پتا تھا جنگل کے اندر چھوٹا سا پرندہ ہے، اگر نہ بولے تو کس کو پتا چلتا ہے؟ خاموش سے اس آواز نے آپ کو کیا پکڑوا دیا۔
تو زیادہ آوازیں مت نکالو. آج کل واٹس ایپ ہی ہے، آسمانی دنیا ہے، جھوٹ چلتا ہے، ایسا سترا جھوٹ کہ خود وہ حیران ہوتا ہے جو کہنے والا ہوتا ہے جیسا تو میں بھی نہیں کہا تھا. اور کبھی اس کو شک ہوتا ہے کہ شاید میں نے ٹھیک کہا ہو، کیوں اتنی زبردست اس کی حوصلہ افزائی ہو گئی اس جھوٹ کی. تو پہلی بات کو زبان کو دیکھیں کہ میں بات ٹھیک کرتا ہوں یا غلط کرتا ہوں. سمجھ آئی بات؟ کتنی بات میں آپ کی فرق آ جائے گا، بہت تمہاری زبان کنٹرول میں ہو جائے گی. یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے. اس سے تحریر میں بھی یہی بات کریں، تحریر بھی ایک زبان ہے تمہاری. تو ایک تو اپنے پہلے حلال و حرام کو دیکھو، بات صحیح ہے غلط ہے. پھر جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ بات صحیح ہے، کرنی کی ہے، تو پھر دوبارہ یہ کریں اس کی کہ یہ بات کی اب انداز بیان کیسا ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ چند منٹ کے اندر بات کو ایسے سمجھا دیتے ہیں کہ پوری اس کی تمام گوشے آپ پر ظاہر ہو جاتے ہیں. اور ایک آدمی 3 گھنٹے تقریر کرتا ہے، لوگوں کو بھی چمڑا اتارتا ہے، اپنا بھی اتارتا ہے. اپنا کام نہیں سکھا سکتے کہ میں تمہارا کام کیا ہے. کس کے لیے کھڑے ہو؟ دیکھا ہوگا ایک آدمی مختصر الفاظ میں ایسی جامع بات آپ کو سامنے رکھے گا کہ تم سمجھ جاؤ گے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. ایک کہتے ہیں آئیں بائیں دائیں بائیں، اللہ آسمان اتارتا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ تم کہہ دی کیا ہو. تو اپنے کلام میں آپ یہ کوشش کریں کہ کس طرح یہ کم ہو، کم الفاظ میں ہم بہت بڑی باتوں کو ہم اس میں سمیٹ لیں. ایک انداز اس کا یہ ہے. دوسرا انداز یہ ہے کہ کوئی ایسی بات میں نہ کروں جس کا ٹھیک بات ہے لیکن اس کو ٹھیک طریقہ کیا ہے کہ اس سے میں اس کو ادا کروں. آپ نے دیکھا ہوگا ہماری تقریر میں اتنی برائی نہیں ہوتی جا رہا. یہی لوگ توحید بیان کرتے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے نہیں ہوتا. انداز یہی تقریباً ہوتا ہے. کئی بعض لوگ تیز ہوتے ہیں، تھوڑے سے تیز بولتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ مذاقہ نہیں ہے. تیز کا مطلب ہے کہ وہ تھوڑا سختی کرتے ہیں. وہ سختی اس لیے کرتے ہیں کہ وہ رد عمل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ رد عمل ہوتا ہے. رد عمل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی وہاں بہت زیادہ مثلاً وہ جنڈر کی بات چلی، خطرناک بات ہے، تو خواہ وہ اس کی کرتے ہیں. یا کوئی اور جہاں لوگ وہ درختوں کو کنڈیاں نہیں وہ مروڑتے ہیں اور تو سختی کی جائے گی تاکہ وہ لوگ گناہ ہو جائے. دوسری بات ہے کہ سختی بھی کرنی پڑتی ہے، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بلا وجہ سختی کرتے ہیں. تو پھر انداز بیان میں آپ کریں کہ وہ کس طرح ہم اس کو کر لیں. تو میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں. ایک بوڑھا عورت آدمی تھا، بات تو اچھی نہیں ہے، اب سارے علماء بھی بیٹھے ہیں، تقریباً سمجھدار لوگ ہیں، تبلیغی لوگ ہیں، علماء ہیں. ایک آدمی اپنے بیانات میں ہمیشہ بزرگوں کو ہدف بناتا تھا. اب توحید کے ساتھ بزرگوں کی توہین کی کیا جوڑ ہے کہ تم توہین کرو؟ یہ کہہ سکتے ہو اگر کوئی کسی قبر کو سجدہ کر دے گا سجدہ مت کرو، حرام ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی خدا کا بیٹا کہے تم کو خدا کا بیٹا نہیں ہے. مجھے کل یاد کرو کہ میں وہ عیسائیوں کی بے وفائی ہو.
تو یہ اس کی رد کر لے. کوئی تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس کا بیٹا نہیں ہے. لیکن خام خواہ لگی ہو بزرگوں کی تمیز کرنے کی. دیکھو وہ بزرگ بھائی بزرگ تو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں. انہوں نے کیا بزرگوں نے لوگوں کو یہ بتایا کہ مجھے سجدہ کرو؟ تم اس کو کیوں کے بارے میں سخت اس کی توہین کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے تو ہمیشہ وہ لوگوں کو توحید سکھائی. میں ملتان گیا تھا. ملتان میں کہ بہت اللہ والوں کی قبریں ہیں. تو مجھے کس نے بتایا کہ یہاں شاہ رودین عالم کی قبر ہے. تو بڑے اچھے عالم تھے, بہت زیادہ دینی خدمات تھی. میں نے کہا قریب ہی تھا, میرے خیال میں 2 منٹ کا راستہ تھا. قریب گئے تھے, گھنٹہ گھر تک, گھنٹہ گھر کے ساتھ ہے وہاں ہمارے اس کے آگے اس کی جگہ تھی. تو میں وہاں جب گیا تو وہاں ایک آدمی تھا, وہ باجا بجا رہا تھا. وہ قوالی والی نہیں تھی, قوالی والی باجا وہ بجا رہا تھا. جب مجھ کو دیکھا تو اور بھی زیادہ گرم ہوا سے کچھ پیسہ نکال رہے. میں نے کہا کہ سال نہ بجاؤ, اور ادھر بھی کہا یہ اچھی بات نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ پھر جی ہم کیا کریں, یہ میں تو پیسے نہیں دیتے. پھر میں نے کہا چلو میں آپ کو بغیر بجانے کے پیسے دوں گا. 2 روپے دیے اس وقت, زیادہ 2 روپیہ تھا, 5 روپے تھے کہ یہ لے لے. لیکن جب تک میں وہاں سے ہوگا اس وقت تک آپ کو معاہدہ ہمارا کہ آپ باجا نہیں بجائیں گے. بالکل ٹھیک ہے. وہاں تو 2 آنے دیتے تھے. جب گیا تو وہاں بہت بڑا کوئی آگ جل رہا تھا. ابھی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ کیا کرتے ہیں. اس کو وہ دھواں اڑتا تھا, پھر دھواں کے نیچے لوگ چلتے تھے. تو میں نے دھواں دیکھ کے میں نے کہا کوئی پتہ نہیں, یہ چرچ تو نہیں ہے, کوئی چیز ہے, خدا جانتا ہے. لیکن میں اسے سیڈ مار کر کے مجھے سب گور دیکھ رہے تھے کہ یہ تو کوئی گڑبڑ آدمی معلوم ہوتا ہے. میں نے کچھ نہیں کہا زبان سے. لیکن وہاں جب دیکھا تو عورتیں بھی تھیں, اور وہ عورتیں کوئی سر رکھا ہوا ہے اس کے پر قبر پر کہ میرے فلان یہ فلان ایسے باتیں کر رہی تھی خدا ان کی قبر والوں کے ساتھ, تم نے مجھے یہ دینا ہے وہ دینا ہے. اب میرا خون کھول رہا تھا. تفکر بھی تھا کہ یا رب العالمین اس بندے نے کس قدر لوگ دینی خدمات ہیں, کس قدر لوگوں کو توحید بتایا ہے. اس کے بعد بہرحال میں واپس آیا تو ہمارا ساتھی مجھے دیکھ رہا تھا کہ اس کو کوئی کشف ہو چکا ہے, کیونکہ بہت بڑا مراقبے میں تھا. کہ میں غمگین تھا. جب میں باہر آیا تو مجھے اس علاقے سے تو ساتھی مجھے کہا کہ کیا اس نے کہا کیا فرمایا. میں نے کہا کہ فرمایا تو بہت کچھ ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ شاید آپ ہمیں ساتھ نہیں دیں گے, ٹھیک نہیں ہے. تو نے کہا نہیں دو بتاؤ تو صحیح. تو میں نے اس کو کہا کہ اس نے مجھے شیخ نے کہا یعنی زبان حال سے کیونکہ تاریخ تو مجھے اس کو معلوم تھی کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے. اور اس نے مجھے اپنی زبان حال سے کہا کہ مجھ صاحب دیکھو میں نے لوگوں کو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور لوگوں کو اللہ کا نام سکھایا اور کہو کہ لا الہ الا اللہ کہو, خدا کے سوا کوئی معبود, زبانی طور بھی کہو, عملاً کسی کی عبادت نہ کرو. ہر طرف سے میں نے لوگوں کو سمجھایا. اب یہ لوگ مجھ سے مانگتے ہیں جس سے میں منع کر رہا تھا اور مجھے بدنام کرتے ہیں.
تو اگر آپ کے پاس کوئی طاقت ہو ڈانگ وغیرہ اٹھائے ان سب کو مارو. اب وہ حیران ہو گیا کہ یار اس کو کشف ہو چکے. تو میں آ گیا. حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم اس وقت حیات ہے، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کی درجات بلند فرمائے. بہت زبردست آدمی تھا حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب دامت برکاتہم عالیہ. میرے ساتھ محبت بھی بہت کرتے تھے، اور جو بیٹوں کے ساتھ کیے جاتے بہت محبت کرتے تھے. تو میں اس کو یہ واقعہ سنایا. میں نے کہا کہ یہ جو لوگ تیزی کرتے ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں تھوڑا آگے چلتے ہیں، یہ رد عمل ہے. کیا ہے یہ؟ رد عمل ہے. وہاں تو میں ہوتا میں بھی ڈانگ اٹھاتا، میرا ڈانگ تھا نہیں، اکیلا تھا. تو یہ لیکن یہ معاملہ ہر جگہ نہیں ہوتا، سمجھ آئی بات؟ تو بہرحال ایک آدمی تھا وہ بزرگان دین کے خلاف کرتا. اب بزرگان دین کے خلاف نہ کرے، اتنے کہیں کہ ہمارے تمہارے بزرگوں نے تو تمہیں اللہ کے راستے سے کہا تھا، تمہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے احکام بتائے تھے، تم کو اللہ کا نام سکھایا تھا، لہذا تم ایسا نہ کرو کہ اس کی روح کو ایذا دو، روح کو ایذا دو، تکلیف دو، اور ایسی کام کرو جو اس کی طبیعت کے خلاف تھی. تو اس طرح کوئی بات یہ کریں تو اسے قوم والے نہیں، آپ کے خلاف وہ بات نہیں پیدا ہوگی جو عام واضح کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. ایسا ہے نہیں؟ اب یہی بات تو نہیں کی اور بات نہیں کی، یہی بات کی، اس کو منع بھی کیا. لیکن واقعی جو بزرگ ہوگا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوگوں کو بلائے گا، اپنی طرف سے تو نہیں بلائے گا نا. تو بہرحال وہ شخص بہت آدمی تھا، وہ دیکھا کہ میں حق بولتا ہوں. ایک بوڑھا سا تھا، اس کو سمجھا رہا تھا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے لیکن آپ کی زبان ٹھیک نہیں ہے، انداز بیان ٹھیک نہیں ہے، انداز بیان غلط ہے، اس میں ٹوٹ پڑتا ہے. آپ کی زبان سے شاید آپ کو گناہ ہو جائے گا، کیونکہ جو لوگ اللہ کے دوستوں کی بے حرمتی کرتے ہیں اس کے انجام ٹھیک نہیں ہوتا. خیر بہرحال وہ اس کے خیال میں نہیں آ رہا تھا، جو نیا نیا مولا ہو جاتے ہیں وہ بہت سخت ہوتا ہے. تو جب اٹھنے لگا تو بوڑھا تھا کہ نہیں، بوڑھا آدمی تو جب یہ اٹھتا ہے تو ہم خواہ کا آواز نکالتا ہے. جب اٹھنے لگا تو اٹھا، اس ساتھ لاٹھی تھی. کہا کہ مولانا صاحب تم یہاں سے پیشاب کرتے ہو. لاٹھی اس کو پیچھے سے لگایا، پیچھے سے لاٹھی کو رکھا اور کہا کہ بیٹے آپ یہاں سے پیشاب کرتے ہو. نے کہا کہ وہ تو بڑی سخت بات بولی، تم ایسے ہو، تم ایسے ہو. اس نے کہا کہ میں نے کون سی غلط بات کی ہے، حق بات کی ہے، کہاں سے تم کرتے ہو؟ دیکھو اگر میں نے کہا کہ تم یہاں سے کرتے ہو تو میں غلط بات کروں. تو خانہ کہاں سے کرتے ہو؟ منہ سے کرتے ہیں، تو یہ بات غلط تھی. تو نے کہا پھر تو جیسے کہ یہ طریقہ ہے. وہ کہتے ہیں میں آپ کو یہی بات کہتا ہوں کہ حق بات کہو لیکن طریقے کے ساتھ کہو. بات بھی حق ہو، طریقہ بھی حق ہو، نیت بھی حق ہو. کیا ہو؟ نیت بھی ٹھیک ہو. یہ نہیں کہ تان دینا ہے، کسی کو بڑکانا ہے، خام خام باتیں کرنا ہے. اور بات بھی نیت بھی ٹھیک ہو، بات بھی ٹھیک ہو، طریقہ بھی ٹھیک ہو. پھر آپ دیکھیں کہ اس باتوں کا اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا.